حق نہیں ہے کہ وہ جائے اس کسی فورم پر جا کر اپنی بات کرے. جو یہ کہہ رہے ہیں, جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ الیکشن ہو گئی ہے, اب رونے کا کیا فائدہ ہے. میں یہی ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رونا اب ختم ہونا چاہیے, کہیں نہ کہیں تو اس پر سٹاپ لگنا چاہیے, یا یہ رونا چلتا رہے گا. اس رونے کو ختم ہونا چاہیے. ہر الیکشن میں جو رونا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ ہر ہارنے والا, جیسے میں نے کل بھی کہا تھا, اس کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ وہ تو روتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی. تو لہٰذا یہ تو سبھی کہتے رہتے ہیں, اسی فکرے کو آپ اپنا ڈیفنس بناتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں, جو صحیح رو رہا ہے اس کا رونا سنو تاکہ یہ رونا ختم ہو جائے اور پاکستان جمہوریت کے جو ہے وہ ایک اچھی مثال بن کر آگے بڑھے. میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی کیا ویڈیو دکھائیں گے آپ؟ جی, یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں, آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں. یہ جناب حلقہ LA-12 کے ایک سین آپ کو دکھایا جا رہا ہے. یہ کل بھی دکھایا گیا تھا کہ جس پر ایک شخص جو ہے, یہ پیچھے لے جائیں ذرا, پیچھے جائیں, وہاں جو چھت پہ بیٹھا ہوا آگ لگا رہا ہے, اس نے پہلے والے بیلٹ باکسز اٹھائے, بیلٹ پیپرز کو نکالا اور سب کے سامنے جو ہے وہ آگ لگائی, اور ہمارے لوگوں کو وہاں پر مار کر ایک جتھے نے حملہ کیا کلاشنکوف سمیت. اور کسی جتھے میں بھی 100 اور 125 150 کے قریب لوگ ہوا کرتے تھے. اور ان کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ اس حلقے کا امیدوار, PMLN کا امیدوار اس کو لیڈ کر رہا تھا. ابھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ وہ شخص جو ہے وہ ووٹوں کو جلا رہا ہے. میں نے چیف جسٹس صاحب سے یہ عرض کی تھی کہ یہ آپ جب دیکھ رہے ہیں, آپ کو ایک تصویر دکھائی, یہ دیکھیں تصویر, وہ آگ لگا رہا ہے ووٹوں کو, بیلٹ باکس اس کے پاس ہے. تو کیا آپ نے اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کی, اسے گرفتار کیا, اس کے خلاف قانون حرکت میں آیا؟ یہ سوال تھا. آج میرا سوال کرنے کے بعد بھی 48 گھنٹے سے زائد گزر گئے ہیں, تو کیا اس پر کوئی چیف جسٹس صاحب نے عمل کیا؟ یہ سوال ہے میرا. دوسری تصویر دکھائیے. یہ اس کو اگر آپ, یہ کل بھی دکھائی گئی تھی, یہ 2 لڑکے ہیں اور وہاں کا پریزائڈنگ آفیسر ہے جو کسی کالج کا پرنسپل ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کو پھاڑ کے جو ہے وہ بیلٹ پیپر دیتے جا رہے ہیں اور وہ اس پر دستخط کر رہا ہے, وہ موریں لگاتے جا رہے ہیں, وہ دستخط کر رہا ہے. یہ ہے مینڈیٹ جو وہ فرما رہے تھے نا کہ ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو 2 کالے کپڑے والے ہیں اور ایک سفید کپڑوں والا ہے, اس کا مینڈیٹ ہے آپ کے پاس, کیونکہ ووٹ تو اس نے ڈالی ہے. عوام کو تو آپ نے مارا, اس کا برا حال کیا, ان کو زخمی کیا, ان پر چڑھائی کی اور ان کو پولنگ سٹیشن سے باہر نکال دیا, ان کے پولنگ سٹیشن پر قبضہ کر لیا, اور یہ 3 آدمی آپ کو مینڈیٹ دے رہے ہیں, اور یہ کس طرح مار کے لوگوں کو نکال رہے ہیں, ہمارے پولنگ ایجنٹس کو کس طرح مار رہے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر. یہ اس کو چلائے نا جی, یہ بڑی اسکرین کریں نا, پھر آپ کو پتہ چلے گا. لے کر آئیں واپس ان کو جہاں ووٹ. اچھا, آپ نے صحیح سیٹ کر کے نہیں رکھا ہے اس کو, آپ نظر نہیں آ رہا. اس دن والا کدھر تھا لڑکا جس نے کیا تھا وہاں؟ اچھا, اچھا میں یہ آپ کو بتا رہا تھا,
یہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ میڈیا گیا، جب ہم نے بھیجا شور مچایا کہ یہ رپورٹ آ رہی ہے، تو ایک پولنگ اسٹیشن کا نام ہے کرنل محمود گاؤں کا نام ہے اور پولنگ اسٹیشن ہے، وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے لوگوں کو کس طریقے سے وہ باہر نکال رہے ہیں، ان کو نہیں گھسنے دیا گیا، ان کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ تھا وہ علاقہ ہی، کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا تھا وہاں پر۔ تو یہ ایک خاص قسم کا ٹیرر تھا، ایک خاص قسم کا نظام وضع کیا گیا جس کی آڑ میں یہ سارا کھیل کھیلا گیا۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ LA-12 سے ہمارے کینڈیڈیٹ چودھری محمد یاسین صاحب نے ان تمام ثبوتوں سمیت وہاں چیف الیکشن کمشنر کو اور ساری درخواست دی اور ان سے یہ کہا کہ یہ روکیں اور دوبارہ یہ دیکھیں ذرا کھول کے کہ ان میں کیا پڑا ہوا ہے، کس طرح کے بیلٹ پیپر ہیں، کس طرح سے تزییق کی گئی ہے سارے سسٹم کی، کس طرح جمہوریت کا مذاق اڑایا گیا ہے، کس طریقے سے جو ہے یہ جو الیکشن پروسیس سارا ہے اس کو پراگندہ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگوں کا اس سے اعتبار ہی اٹھ جائے۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر یہ ساری تصاویر کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے سارا نظام کیا، اور یہ ایک ایسا الیکشن تھا جو صرف میں سمجھتا ہوں کہ جس میں اتنی ناجائز اور اتنی بھیانک دھاندلی ہوئی ہے جس کی مثال نہیں ملتی، اور میں آگے جا کر آپ سے جو آپ کے سامنے ثبوت پیش کروں گا آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ اس لیے میں PMLN کے دوستوں کو کہتا ہوں کہ میں آپ کے کوئی جواب لکھنے نہیں آیا کہ آپ نے یہ کہا تو میں اس کا وہ جواب دوں، آپ نے سخت زبان کی تو میں بھی سخت زبان استعمال کروں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ مجھے اتنا تو حق دیں کہ میں وہاں پر موجود تھا، میرے سامنے جو کوئی زیادتی ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں اور عوام کے سامنے رکھوں۔ کیا آپ اتنا حق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں؟ اس کو بھی آپ ہارے ہوئے بندے کا رونا دھونا کہہ کر اس کو ایک سائڈ پر کرنا چاہتے ہیں، اس کا بلکہ آپ تمسخر اڑانا چاہتے ہیں، اس کا آپ ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں بہادر بنے اور آگے چلیں، ایسے یہ تو الیکشن تو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ابھی 2 مرحلے باقی ہیں، 2 تاریخ کو ایک مرحلہ پھر آ رہا ہے جو سیکنڈ مرحلہ ہے، اس کے بعد 10 تاریخ کو ایک مرحلہ ہے۔ تو میں آپ کو بار بار جو بات جتلانا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب اس قسم کی حرکتوں کا، اس قسم کے جو ہیں وہ خوفناک قسم کی دھاندلی کا کوئی ازالہ نہیں کریں گے بلکہ آپ ہمارا تمسخر اڑائیں گے، آپ اس کو مذاق سمجھیں گے، آپ اس کو بڑا لائٹ لیں گے، تو اس کے ریپرکیشنز آ سکتے ہیں۔ ہم کتنے بھی بڑے دل کے ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزوں کو تو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے کی اس الیکشن میں بھی کی۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ 13 آپ ہلکے کھول دیں، ہم آپ سارے جو ہے وہ ووٹیں جو ہیں اس کو گنیں۔ میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اگر ایک دیگ میں سے چند دانے اٹھائے ہیں، چیف الیکشن کمشنر صاحب 25 یا 26 پولنگ سٹیشن ہم نے اگر LA-12 کے آپ کو دکھائے، اگر LA جو ہے وہ 9 کا کنیال کا ہم آپ کو کوئی ایک واقعہ بتاتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں تو آ جانا چاہیے نا کہ ہوا کیا ہے۔ یہ ابھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پولنگ سٹیشن کیسے ہوئے اور کس انداز سے ہوئے اور اس پر کس انداز سے انہوں نے کیا۔ دیکھیں، حقیقت وہ ہوتی ہے جو ثبوت کے ساتھ پیش ہوئی۔ یہ میں نے نہیں رزلٹ بنایا، یہ الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر کے ریٹرننگ آفیسر کا پولنگ سٹیشن کا رزلٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں کہ ایانا گل کرے تو سیانا قیاس کرے، کوئی بھی بات ہو جو سیانے ہیں میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں۔ یہ پولنگ سٹیشن، تو یہ ہے پولنگ سٹیشن نمبر 15 حلقہ LA-12،
پولنگ اسٹیشن نمبر 15 حلقہ 12 LA-12. اس میں ٹوٹل ووٹس جو ہیں وہ ہیں 785 رجسٹرڈ ووٹ. 785. ہمارے خلاف جو کینڈیڈیٹ ہیں PMLN کے ان کو پڑھتے ہیں 639 ووٹ. 639. اور آگے لکھتے ہیں اور ہمارے کینڈیڈیٹ کو پڑھتے ہیں 12 اور آگے لکھتے ہیں ٹوٹل ووٹ کاسٹڈ. جتنے ووٹ تھے اس پولنگ سٹیشن پر سب پول ہو گئے. یہ آزاد کشمیر ہے, یہ چڑھوئی کا علاقہ ہے جہاں کے بسنے والے ہر گاؤں میں سے کم از کم 25% لوگ انگلینڈ میں ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے, یہ میں آپ کی معلومات کے لیے حقیقت سمجھ رہا ہوں. کم از کم 25% لوگ ولایت رہتے ہیں, انگلینڈ رہتے ہیں, بیرون ملک ہیں. بہت سارے نوکری پیشہ ہوتے ہیں, وہ بھی 5-10% ہوں گے. کچھ لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں, کچھ بہت بوڑھے ہوتے ہیں, کچھ خدا نہ خواستہ وفات بھی پا چکے ہوتے ہیں 5 سالوں میں. لیکن یہ پولنگ سٹیشن جس پہ ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں اور ایوریج کیا آتی ہے 83.31, 83.31% ووٹ پول ہو گئے پولنگ سٹیشن نمبر 15 پہ. میں یہ کہتا ہوں, اس پولنگ سٹیشن کا نام ہے گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول گلپور کیمپ ایریا. اب مجھے یہ بتائیں, جو میرے بعد آ کر PMLN والے میرے دوست جن کا مجھے احترام ہے, کیونکہ ان کے پاس یہ معلومات نہیں ہے, ان کو تو صرف یہ کہا گیا کہ بس آپ اس کو جو بھی وہ بات کرتے ہیں اس کو ریجیکٹ کریں. یہ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں, یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی پاکستان میں یا دنیا میں ایسا الیکشن ہوا ہے جس میں ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں. یہ ایک پولنگ سٹیشن. اگر دوسرا ملاحظہ فرمائیں, یہ پولنگ سٹیشن جو ہے اس کا نام ہے گورنمنٹ ڈسپینسری گلپور. یہ ٹوٹل ووٹ ہیں اس کے 686 اور مخالف کو ملتے ہیں 586 اور ہمارے کینڈیڈیٹ کو ملتے ہیں 5. ووٹ کینسل ہوتے ہیں 0. اس میں سے بھی کوئی بندہ نہ بیرون ملک ہے, نہ بیمار ہے, نہ سرکاری نوکر ہے, نہ ملازم ہے, نہ کوئی 5 سال میں فوت ہوا ہے. 86.30 86.30% ٹرن آؤٹ جو ہے اس پولنگ سٹیشن کا ہے. بیٹا میں نے اس پہ میڈیا آپ نے کیا کیا ہے اس پہ آؤ نا, میں نے اسی جس پہ رکھی ہوئے سیکوینس یہ میں سارے پڑھ کر دکھاؤں گا تاکہ آنے والے جو ہیں وہ لکھ کر آئیں. اس کے بعد پھر آتا ہے جی پولنگ سٹیشن نمبر 19 گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول گلپور. اس میں ٹوٹل پولنگ سٹیشن جو ہیں وہ ہیں ساری ٹوٹل ووٹ 695, کاسٹ ہوتی ہیں 561 اور ٹوٹل ووٹ کاسٹڈ 568 کیونکہ 7 ووٹ ہمیں ملے ہیں تو 81.73. میں نے کہا نا 3 حلقوں میں کچھ 13 حلقوں کی بات نہیں کر رہا, میں چند پولنگ سٹیشن دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ نمونہ ہے اس پوری اسکیم کا, اس سارے سسٹم کا جس میں کہا تھا کہ 1 گھنٹہ بڑھانا ہے. اور اس کے بعد پولنگ سٹیشن نمبر 20 گورنمنٹ ہائی اسکول گلپور اگین, اور یہ ہوتا ہے ٹوٹل ووٹ ہیں 448 ساری ووٹ کاسٹڈ, ٹوٹل ووٹ ہیں 453, ووٹ کاسٹ ہوتی ہیں 448, ٹوٹل ووٹ ہیں 509 اور کاسٹڈ ووٹ ہیں 453 اور 89%. اور ہمارے امیدوار کو ملتی ہیں 4 ووٹ 89. اس کے بعد جناب والا یہ آپ نے کیا کیا, میں نے سیکوینس میں رکھے ہوئے. اس کے بعد جناب پھر آتا ہے پولنگ سٹیشن نمبر 24 گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سمالا.
اس میں ٹوٹل ووٹ ہیں 428, کاسٹ ہو جاتی ہیں 371, اور ٹوٹل ووٹ ہم 12 ہمیں دیتے ہیں تو ٹوٹل 384, کاسٹ ہوتی ہے 89.72. اس کے بعد میں ہے پھر پولنگ اسٹیشن نمبر 25, یہ بھی سمالا کا ہے. یہاں پر ٹوٹل ووٹ جو ہے وہ 433, اور جو ووٹ مخالف لے جاتے ہیں ہمارے پی ایم ایل این وہ 381, ہمیں ملتی ہیں 8, اور ٹرن آؤٹ رہتا ہے 89.84, 90% سمجھو. پھر اس کے بعد ہے پولنگ اسٹیشن نمبر 29. یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ ہم آپ کو کاپیاں دے دیں گے, آپ خود ملاحظہ فرمائیں, اس کا تجزیہ کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ ٹوٹل ووٹ ہے 557, 557, اور ووٹ جو کاسٹ ہوتی ہیں وہ 538, ہمیں ملتی ہیں 12, تو ٹوٹل ہو جاتی ہیں ووٹ 554 اور 99.46. اب مجھے یہ بتائیں کہ 99.46 کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ 100% ہو گیا نا. تو 100% اسٹیشن سے ووٹ کاسٹ ہو رہی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ بیرون ملک کوئی نہیں, بیمار کوئی نہیں ہوا, 5 سال میں بندہ فوت کوئی نہیں ہوا, اور اتنا پہاڑی علاقے میں سے 100% آپ بندے جو ہیں وہ آگے وہاں پر, اور سین آپ جو دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر کہ مار دھاڑ, اور وہ یہ تو 99.4 اس وقت ہو سکتا ہے 99.46 جب آپ بیٹھ کر بندوں کو بٹھا کر موریں لگا رہے ہوں, دستخط کر رہے ہوں اور بکسوں کو بھر رہے ہوں. ورنہ پراپر جو طریقہ ہے الیکشن کا, ویریفیکیشن کا, ووٹر کا ووٹ کاسٹنے کا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے وہ ظلم کی داستان جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, جو ہمارے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ہوئی, جو ہمارے ووٹرز کے ساتھ ہوئی, جو اس علاقے کے بسنے والے لوگوں کے ساتھ ہوئی. ان کو جا کر آپ ملیں تو صحیح. آپ ایسا کریں جناب کہ آپ یہاں بیٹھ کر یا لاہور میں بیٹھ کر یا اس کا جواب دینے کے بجائے آپ چلے جائیں, آپ جا کوٹلی چلے جائیں, آپ وہاں سینسا چلے جائیں, آپ وہاں پر نکیال چلے جائیں, آپ دوسرے علاقوں میر پور چلے جائیں, جا کر بیٹھے تو صحیح لوگوں کے پاس, سنیں تو صحیح داستانیں. اگر ہم اسی طرح ساری چیزیں جو ہیں وہ کارپیٹ کے نیچے کرتے رہے کہ چلو نہیں خیر ہو گیا 2-4 سیٹوں کا کیا آگے, تو پھر آپ نے اس الیکشن سے لوگوں کا جو اعتماد ہے اس کو ختم کر دینا. اور جب کسی قوم کا اپنے انتخابی جو اس کا نظام ہے اس سے اس کا جو ہے وہ اعتماد اٹھ جائے تو وہ پھر کھوکھلا رہ جاتا ہے. وہ نظام سارا, اس میں کوئی طاقت نہیں رہتی, وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا, وہ پھر فیل ہو جاتا ہے, وہ سٹاپ وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں درخواست کر رہا ہوں کہ اس کو سیریس لیں. کل بھی میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ. اب یہ پولنگ اسٹیشن نمبر 31, یہ ٹوٹل ووٹ ہیں 602, کاسٹ ہو گئی ہیں 508, ہمیں ملتی ہے 15, 88.70, 88.70% جو ہے. یہاں بھی آپ حساب لگا لیں. اسی طرح یہ ووٹ جو ہے ٹوٹل ووٹ ہے 305, پولنگ اسٹیشن نمبر 33, مخالف کو پاس ہوتی ہیں 278, ہمیں 2, تو 92.13 ٹرن آؤٹ ہے اس کا, اس پولنگ اسٹیشن کا. جہاں آپ کہتے ہیں کہ نہیں بہت اچھی الیکشن ہوئی ہے, امن و امان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اگلا پولنگ اسٹیشن ہے پولنگ اسٹیشن نمبر 34, گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول جنگ پور, ٹوٹل ووٹ 640, کاسٹ ہوتی ہے 516, کاسٹ اس کے بعد 91.72, 91.72 ٹرن آؤٹ ہے. فیصد لوگ ووٹ کاسٹ کر گئے ہیں, کوئی باہر نہیں ہے, کوئی اس دن غیر حاضر نہیں ہے, کوئی بیمار نہیں ہے, کوئی 5 سال میں مرا نہیں ہے. پہاڑی علاقہ ہے, کتنی آسانی سے, یہ معجزہ نہیں ہے, یہ جادو نہیں ہے. آپ سوچیں تو صحیح. ان سے میں آپ دوستوں سے کہتا ہوں کہ میری بات کا جواب دینے سے پہلے ذرا سوچ لیں ٹھنڈے دل سے. کوئی لڑائی کی بات تو نہیں ہے نا, میں تو لڑتا ویسے بھی نہیں, پارٹی بھی ہماری جو ہے وہ لڑتی نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر غور فرمائیں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم جب آپ کے سامنے کوئی چیز رکھتے ہیں تو توقع کرتے ہیں کہ اس کا کوئی مثبت جواب آئے. اب جناب پولنگ اسٹیشن نمبر 35 پر آتا ہے گورنمنٹ ہائی اسکول جنگ پور. اس میں ٹوٹل ووٹ ہیں 559,
اور ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں 488 87.33. آپ نے میرا سارا یہ بگاڑ دیا. اب جناب میں آپ کو جو اس سے آگے بہت اور خوبصورت رزلٹ ہے وہ اس نے آگے پیچھے کر دیے دوست نے. یہ ہے کہ ٹوٹل ووٹ ہے جی 746, کاسٹ ہوئے 688, کینسل ایک بھی نہیں ہوا, کسی اس میں کوئی ایک ووٹ مسترد نہیں ہوا. آپ ذرا اسی پر غور فرما لیں جنہوں نے مجھے جواب دینا تھا کہ اتنے پولنگ سٹیشن میں بتا رہا ہوں کوئی ایک ووٹ مسترد نہیں ہو رہا, کیونکہ ڈالنے والے 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹرینڈ ہے, وہ مورے لگانے والے ہیں. مسترد کیسے ہونے دیں گے؟ وہ تو کوئی ووٹر آتا تو مسترد ہوتا, کوئی عورت آتی تو مسترد ہوتا, پھر خطرہ ہوتا ہے نا مسترد ہونے کا. تو ووٹیں جو آپ خود لگا رہے ہیں تو مسترد کہاں سے ہوتا؟ تو ٹوٹل ووٹ ہے 746, ٹوٹل کاسٹ ہوئے 694, 93.3. 93.3. چیف جسٹس آزاد کشمیر, پلیز نیڈ یور اٹینشن ہیئر. اس کا جواب چاہیے. آپ کے پاس درخواست پڑی ہے, آپ بتائیں کہ ٹوٹل ایوریج کیا ہے آپ کا ٹرن آؤٹ. 25%, 26%, 30%, اور یہاں پر کیوں جمپ کر گئے؟ کون سا جادو تھا ادھر؟ یہ ہے جناب پولنگ سٹیشن نمبر 22 کھٹکولی, گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کھٹکولی. تو اس میں ٹوٹل ووٹرز ہیں 485, کاسٹ ہو گئے ہیں 457, ہمیں ملتے ہیں 2, کینسل 0 اور 94.64, 94.64, یعنی کہ 95% لوگ پہاڑوں سے اترے. کوئی لنڈن نہیں تھا, کوئی یورپ نہیں تھا, کوئی مڈل ایسٹ میں نہیں تھا, کوئی بیمار نہیں تھا, کوئی فوت نہیں ہوا 5 سال میں, اور یہ معجزہ ہو گیا چیف جسٹس صاحب آپ کی نگرانی میں, آپ کی ایڈمنسٹریشن میں, آپ کے صاف شفاف انتخابات کے دوران یہ سب کچھ ہو گیا, اور ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا. اس کے بعد جناب یہاں تو آپ پریشان نہ ہونا کہ ٹوٹل ووٹ جو ہیں وہ ہے 453, ووٹ کاسٹ ہو گئے ہیں 440, کینسل 0, ہمیں ملے ہیں 6, اور پولنگ سٹیشن نمبر 30 گورنمنٹ بوائز اسکول گلتار کالونی 98.45, 99% ووٹ معجزہ. یہ دیکھیں جادو کا کھیل, یہ دیکھیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے الیکشن, یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے پی ایم ایل این کے وہ دوست جو کہتے ہیں کہ جو ہارنے والا ہے وہ تو باویلا کرتا ہے, وہ تو روتا ہے, اس کا رونا کون سنے؟ آگے بڑھیں, ہو گیا جو کچھ ہونا تھا. یہ جناب پولنگ سٹیشن نمبر 18, اس کا ذرا ترتیب آگے پیچھے ہوگی. گورنمنٹ کالونل محمود ہائی اسکول جو میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ 92.18 ٹرن آؤٹ. پھر اس کے بعد یہی پولنگ سٹیشن جو زنانہ ہے اس کا 93.79. یہ جناب کمال کا پولنگ سٹیشن ہے. یہ گورنمنٹ بوائز اسکول کھتکولی میں نے آپ کو بتایا 98.2. لیکن بات یہاں بھی اگر چلے, لیکن یہ تو بڑھ رہا ہے معاملہ. یہ پولنگ سٹیشن آ گیا ہے 35. میں چیف جسٹس صاحب کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. نیڈ یور اٹینشن پلیز. گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول جانگ پور, ٹوٹل ووٹ ہے 698, کاسٹ ہوتے ہیں 664, ہمیں ملتے ہیں 30, کینسل ہوتا ہے 0, اور ریزلٹ آتا ہے 99.43. 99.43. جو میں نے گزارش کی نا کہ کشمیر کی تو آدھی سے زیادہ آبادی باہر ہے, لوگ ملازموں میں ہیں, ملازمتوں میں ہیں, لوگ پاکستان میں ملازمت کرتے ہیں, یورپ میں ہیں, انگلینڈ میں ہیں, خاص طور پر کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں سے 2-4 بندے نہ ہوں. تو یہ 100%.
تو کیوں نہ چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ دونوں امیدواروں کو لے کر چلے جائیں, ان کو بولیں کہ یہ بندے کہاں گئے ابھی. آپ تو آدھے بندے بھی وہاں نہیں ہوں گے. تو اس کو بیس بنا کر اس ریزلٹ کے نتیجے میں جناب آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہروایا ہے وہاں سے, اور آپ نے بڑی کوشش کی ہے, بڑی محنت کی ہے, اس کی میں داد دیتا ہوں. آپ نے بڑی پلاننگ کی ہے, بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ہاتھ کی صفائی دکھانے کی کوشش کی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کی معاملات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ جاتے ہیں. یہ تو وہ چند نشان ہیں جو کہ ہمیں ملے ہیں وہاں سے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ جس پولنگ اسٹیشن پر جائیں گے یہی داستان آپ کو ملے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شہر ہے وہاں پر کوٹلی, آپ گھر سے نکل کے تو اپنے ساتھ ہی پولنگ اسٹیشن پر ووٹ ڈالتے ہیں, وہاں آپ کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ ہوتا ہے 26%, 27%, 28%, اور ایک دور دراز گاؤں میں جہاں پہنچنا مشکل ہے, جہاں جانا مشکل ہے, جہاں ہر قسم کے معاملات ایسے ہیں جہاں کہ آپ جا نہیں سکتے, اور وہاں پر آپ کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ایک دم شوٹ کرتا ہے اور 100% پر چلا جاتا ہے. اب ایک اور ہے, یہ نکیال ہے, اور یہ ہے LA9. یہ کون سا ہے؟ LA9 نکیال. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ ایک رزلٹ ہے, یہ بھی میں چیف منسٹر صاحب کے لیے اپنا ساری, میں چیف الیکشن کمشنر کی بات کر رہا ہوں, چیف منسٹر تو وہاں ہوتے نہیں. چیف الیکشن کمشنر صاحب یہ رزلٹ ہے LA9 نکیال کا. کل ووٹ ہے 358, اور جو ہمارا مخالف امیدوار ہے عمیر نعیم صاحب PMLN, ان کو ملے ہیں 370. آپ نے خود لکھا ہے کہ اسٹیشن پر کل ووٹ جو ہیں وہ 358 ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اس میں سے 370 تو لے گئے عمیر نعیم صاحب, اور جاوید بڈانوی جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو مل گئے 92. تو جس پولنگ اسٹیشن پہ ٹوٹل ووٹ 358 تھے اس پہ کیسے کاسٹ ہو گئے 462. یہ جناب یہ اب اس کو آپ معمولی غلطی, ہارے ہوئے بندے کا رونا دھونا یہی کہہ سکتے ہیں نا, آپ یہی کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کو رد کریں. یہ جو پولنگ سٹیشنز بتائے ہیں, یہ جو آپ کو تصویریں دکھائی ہیں, یہ جو آپ کو ویڈیو کلپس دکھائے گئے ہیں, ان کو سامنے رکھ کر چیف الیکشن کمشنر صاحب فیصلہ کرنا ہے. آج تیسرا دن ہے,